دوستو آدم علیہ السلام کے بارے میں ہم نے جانا، ان کی زندگی، ان کی جنت کی زندگی اور دنیاوی زندگی سب کچھ ہم نے جانا۔ اب آگے بات آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے وارث کون تھے۔ تو ان کی اولادیں ہوئی تھی حابل، قابل، شیس علیہ السلام اور باقی کی اولادیں۔ ان سب اولادوں میں جو شیس علیہ السلام تھے وہ ان کے وارث بنے اور اگلے نبی بنے۔ اب دیکھیے آپ کے دو نام آئیں گے، نبی اور رسول۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول دنیا میں کتنے نبی ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1,24,000 کم و بیش۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول دنیا میں رسول کتنے ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 313۔ دیکھیے دوستو، سنیوگ دیکھیے کہ دنیا میں رسول بھی 313 تھے، اور جو جنگ بدر میں بدری صحابی جنہیں یہ نام حاصل ہوا بدری صحابی، اور اس کا ایک الگ ہی اپنے آپ میں ایک الگ ہی معنی ہے، وہ بھی 313 تھے۔ آخری رسول، آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور پہلے نبی، پہلے رسول آدم علیہ السلام تھے۔ اب دیکھیے آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو اپنی وصیت کر دی، اور اگلے نبی ہوئے شیس علیہ السلام۔ شیس علیہ السلام دنیا میں رہے کچھ عرصہ تک، اور اس دوران دنیا میں 2 قبیلے بن چکے تھے، ایک قابل کا جو گناہ گاروں کا قبیلہ تھا، اور ایک شیس علیہ السلام کا خود کا جو اللہ والے تھے، ان کی جو اولادیں تھیں وہ اللہ اللہ کرتی تھی اور نیک اعمال کرتی تھی۔ شیس علیہ السلام کی زندگی کے زیادہ تر واقعے ہمارے سامنے نہیں ہیں۔ ایک موسٹلی یہی بات آتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے شیس علیہ السلام کو وصیت کی کہ دنیا میں ایک وقت آئے گا جب ایک بہت بڑا طوفان دنیا میں آئے گا، اور کئی سالوں تک یہ زمین پر رہے گا۔ اس وقت اگر تم زمین پر رہو تو میری ہڈیوں کو یا پھر میری باڈی کو جو نوح علیہ السلام ہے ان کی کشتی میں رکھ دینا، اور اگر تم نہ رہو تو اپنے آنے والی نسلوں کو یہ نصیحت کرتے جانا۔ اور ایک واقعہ وہ تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ انہیں نصیحت کی کہ تمہاری پشت میں میری ایک امانت ہے۔ اس طرح شیس علیہ السلام، اور شیس علیہ السلام کی پھر آگے جب پیڑھیاں اپن دیکھتے ہیں تو ان میں ہوئے تھے نوس، کنان، اور جو ہیں نوس، کنان، اور ان کے بعد کنان کے جو بیٹے تھے وہ تھے مہلائل علیہ السلام۔ مہلائل علیہ السلام جو تیسری یا چوتھی پیڑھی میں اپن دیکھتے ہیں، شیس علیہ السلام کی تیسری پیڑھی میں مہلائل علیہ السلام ہوئے، یہ نبی ہوئے۔ ان کے بیچ کے دونوں نبی نہیں ہوئے، اور مہلائل علیہ السلام جب نبی ہوئے تو ان کی زندگی کے واقعے ہمارے سامنے نہیں آتے۔ ان کی بات آتی ہے کہ مہلائل علیہ السلام انتہائی خوبصورت شخصیت تھی، اور جب یہ فوت ہوئے تو یہ انتہائی خوبصورت تھے، اور لوگ انہیں دیکھا کرتے تھے۔ جب یہ فوت ہوئے تو یہاں سے دیکھیے دنیا میں جو بت پرستی کی شروعات ہے، مورتی پوجا کی، وہ آدم علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی میں ہو چکی تھی۔ اور جو پرکرتی کی پوجا ہے، جن میں سورج ہے، چاند ہے، پیڑ پودے ہیں، آگ ہے، پانی ہے، اس کی پوجا ہو چکی تھی جسٹ دوسری پیڑھی میں۔ یعنی جو قابل تھا اس کی اولادوں نے آگ کی پوجا شروع کر دی تھی، اور اس چوتھی پیڑھی میں جو بت پرستی کی مورتی پوجا کی جو شروعات ہے وہ کیسی ہوئی؟ مہلائل علیہ السلام بہت ہی خوبصورت تھے، لوگ ان سے ملنے آتے، زندہ تھے تب، جب فوت ہو گئے تو لوگ ان کا دیدار کرنے آتے، اور انہیں نہ پا کر بڑے دکھی ہوتے اور واپس لوٹ جاتے۔ اب شیطان نے کیا ہوا کہ مہلائل علیہ السلام کے جو اولاد تھی، شیطان نے ان کے وسوسہ ڈالا کہ مہلائل علیہ السلام کو لوگ دیکھنے آتے ہیں، وہ اپستھت نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، تو ان کی ایک مورت بنا دو، لوگ اسے دیکھیں گے، سکون حاصل کریں گے، تمہارا اس میں کیا جاتا ہے؟ یہ تو ایک بھلے کا کام ہے، لوگوں کو دلوں کو خوش کرنا تو ایک بھلائی کا کام ہے، اور ساتھ ان سے تمہارا جو بزنس ہے وہ بھی شروع ہو جائے گا، لوگ کچھ دے کر جائیں گے۔ تو شیطان نے یہ بات ڈالی تو اولاد کے دل میں آ گیا، انہوں نے مہلائل علیہ السلام کی مورتی بنا دی۔ اب لوگ دور دور سے آتے، اس مورتی کی زیارت کرتے، اس کو دان دکشنا ڈونیشن دے کر جاتے، اور یہیں سے مورتی پوجا کا دور شروع ہو گیا۔ جو پہلی مورت بنی یہ انہی کی بنی، اور انہی کی اولاد نے بنائی، یعنی آدم علیہ السلام کی چوتھی پیڑھی۔ اب مہلائل علیہ السلام کے بیٹے ہوئے تھے، مہلائل علیہ السلام کے یزد نام کا بیٹا ہوا تھا، اور اس کی پیڑھی میں پھر حضرت ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے۔
یہ جو دیکھیے ادریس علیہ السلام تک کے یہ جو پیڑھی چل رہی ہے یہ آدم علیہ السلام کے دور میں ہی چل رہی ہے. آدم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تھا. اب ادریس علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کے زندگی کے لاسٹ کے کچھ عرصے کو دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے. اور اس دور تک ایک ادریس علیہ السلام کی آمد تک ایک بڑی گمراہی دنیا میں پھیل چکی تھی. چونکہ 2 قبیلے ہو چکے تھے. ایک قبیلے میں ان کی اولاد تھی قابل کی, اور ایک قبیلے میں ادریس علیہ السلام کی جو اولادیں تھیں, اور اس پیڑھی کی جو اولادیں تھیں پاک پیڑھی کی. تو اب جب شیس علیہ السلام کے دور ختم ہو گیا اور ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے اور ان کا دور آیا, تو یہ گمراہی بڑی لمبی چوڑی پھیل چکی تھی. قابل کی جو اولادیں تھیں وہاں زناکاری, شراب خوری, گانا بجانا یہ سب عام ہو چکا تھا, اور ادھر سب اللہ اللہ کرنے والے تھے. اب شیطان نے کیا گیم کھیلا, ادریس علیہ السلام اور ان کی اولادیں جو پہاڑوں پر رہا کرتی تھی ان کو کسی طریقے سے اس قبیلے میں بھیج دیا جہاں قابل کی اولادیں رہتی تھیں اور قابل کے لوگ رہتے تھے. انتہائی خوبصورت عورتیں تھیں, اور گانا بجانا دیکھا تو ان کا من بھی ڈگمگا گیا, اور وہ وہاں ریگولر روٹین میں آنے جانے لگے. دھیرے دھیرے ان کی عورتوں سے ان کے مردوں کے نکاح ہونے لگے, شادیاں ہونے لگی, اور گمراہی عام ہونے لگی. جب یہ گمراہی پھیلنے لگی, لوگ اللہ سے, اللہ کی عبادت سے دور ہونے لگے, تو اللہ نے ادریس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا. جب ادریس علیہ السلام نبی بن کے آئے تو انہوں نے لوگوں کو صحیح ہدایت کے راستے پر بلایا کہ آپ ہدایت کے راستے پہ آؤ, اللہ کی راہ پہ آؤ. لیکن کسی بھی لوگوں نے, بہت کم لوگوں نے ادریس علیہ السلام کی بات سنی اور صحیح راہ پر آئے, صراط مستقیم پر آئے. باقی کے لوگوں نے ادریس علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلا دیا. یہی ہوتا ہے ہر امت میں, تمام نبیوں کی باتوں کو جھٹلایا گیا اور یقیناً وہی گھاٹے میں رہے, اور جنہوں نے نبیوں کی باتوں کو مانا, ان کی دکھائی ہوئی راہ پر چلے, وہ یقیناً جنت میں انشاءاللہ جنت میں جگہ پائیں گے. ادریس علیہ السلام کے دور میں بھی یہی ہوا. انہوں نے کہا تو لوگ کچھ صحیح راستے پر آئے اور کچھ نہیں آئے. ادریس علیہ السلام نے لگ بھگ 365 سال کی عمر پائی تھی, اور اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے. یہاں پہ ادریس علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ میں ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ جب ادریس علیہ السلام ایک دن بیٹھے تھے تو اسرائیل علیہ السلام ان سے ملنے آئے اور کچھ وقت تک ان کے ساتھ رہے. یہ دور چلتا رہا, ان سے دوستی ہوئی اور کچھ وقت ان کے ساتھ گزارا. ایک دن ادریس علیہ السلام کے دماغ میں بات آئی کہ یار یہ بندہ نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے, چکر کیا ہے؟ ایک لمبے عرصے تک یہ بھوکا پیاسا رہا, ایسا تو ممکن نہیں ہے, یقیناً یہ ایک فرشتہ ہے. تو ادریس علیہ السلام نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کون ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ میں موت کا فرشتہ اسرائیل علیہ السلام ہوں. ادریس علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو پھر مجھے بھی موت کا مزہ چکھاؤ. اور اسرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت مانگی, اللہ نے اجازت دے دی اور انہیں موت کا مزہ چکھایا. پھر ادریس علیہ السلام نے خواہش کی کہ چلو اب مجھے جنت اور جہنم دکھاؤ. اسرائیل علیہ السلام نے انہیں اپنے پروں پر بٹھایا اور پہلے جہنم لے گئے اور پھر جنت میں لے گئے. اللہ کی رضا سے انہیں جنت اور دوزخ دکھائی. جب جنت میں گئے تو کچھ سمے بعد اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلیے آپ نے دیکھ لیا, واپس چلیے. تو ادریس علیہ السلام نے منع کر دیا, کہا میں نہیں جاؤں گا. اسرائیل علیہ السلام نے کہا چلیے, انہوں نے کہا نہیں جاؤں گا. تو اسرائیل علیہ السلام نے فیصلہ اللہ کے سپرد کیا. اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا کہ جاؤ ان دونوں کی باتیں سنو اور فیصلہ کرو. دونوں نے اپنے اپنے پکش رکھے. اسرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یوں یوں واقعہ ہوا اور میں نے اللہ کی اجازت سے انہیں جنت اور جہنم دکھائی ہے. جنت میں آنے کے بعد انہوں نے منع کر دیا. ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بالکل ایسا ہی ہوا تھا, لیکن جس جنت میں میں اپنے رب کے حکم سے آیا ہوں اسی جنت سے میں اسرائیل علیہ السلام کے کہنے سے تو نہیں جاؤں گا. اگر میرے رب کا حکم ہو تو میں چلا جاؤں گا. اللہ پاک نے اس وقت عغیب سے آواز آئی. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام حق پر ہیں. اور پھر قرآن میں ایک آیت بھی تو آئی ہے کہ ہم نے ادریس علیہ السلام کو اعلیٰ مقام سے اٹھایا, اعلیٰ مقام پہ اٹھایا. یہ ان کی بلندی کو ظاہر کرنے کے لیے یقیناً یہ آیت آئی ہوگی. پھر انہوں نے ادریس علیہ السلام کو اسرائیل علیہ السلام کے ذریعے چھٹے آسمان پر لائے, اور وہاں سے اب تمام تعمر قیامت تک یہ ادریس علیہ السلام وہیں پہ رہنے ہیں.
اب دیکھیے یہ ہوئی ادریس علیہ السلام تک کی دنیا کا جو سسٹم تھا وہ. اس میں ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے بعد سیس علیہ السلام، پھر نوس، ان کے بیٹے کنان، پھر مہلائل علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یزد، پھر ان کے بیٹے ادریس علیہ السلام، اور اس کے آگے ان کے بیٹے آئے ان کے بیٹے آئے مخلص، اور پھر ملک، اور پھر ملک کے بیٹے نوح علیہ السلام. اب یہاں تک کی ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی کہ کس طرح دنیا میں یہ سسٹم چلا. اب آگے بات آئے گی نوح علیہ السلام کی. اور نوح علیہ السلام ایک بہت ہی موسٹ امپورٹنٹ نبیوں کی جو ناموں میں ان کا نام آتا ہے. مکھیہ نبیوں میں آتا ہے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب نوح علیہ السلام کا ہم آگے نوح علیہ السلام بھی ڈسکس کریں گے، اور ان کے بعد ان کے جو بیٹے ہوئے حام، سام اور حارث، ان سے ساری دنیا کس طرح دوبارہ پھیلی، ایک بار پھیلی یا ختم ہو گئی. اب آگے نوح علیہ السلام کی کشتی اور اس کے بعد کے جو سارے واقعات ہیں وہ آگے ہم ڈسکس کریں گے. اور سب سے بڑی بات تو ہم نے قرآن کو پڑھنا ایز اے فارمیلٹی رکھ لیا. ہم قرآن کو پڑھتے ہیں لیکن آج تک ہم نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ قرآن عربک بھاشا میں آئی تھی، اس کی وجہ یہ رہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کے جتنے اور لوگ تھے ان کی ماتر بھاشا جو مدر ٹنگ تھی وہ عربی تھی، اس لیے قرآن عربی میں نازل ہوئی. لیکن وہاں عربی میں نازل ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی ماتر بھاشا تھی، اس لیے انہیں آسانی سے سمجھ آ جائے کہ اللہ ان سے کیا کہہ رہا ہے، کیا گفتگو کر رہا ہے. اب اسی کو ہم نے بھی ایک روٹین بنا لیا ہے کہ قرآن اگر عربی میں آئی ہے تو ہم بھی اسے عربی میں ہی پڑھیں. ان کے لیے عربی میں آئی، ان کے سمجھنے کے لیے، تو ہماری جو ماتر بھاشا ہے چاہے وہ انگلش ہے، ہندی ہے یا کوئی اور اردو یا کچھ بھی، تو ہمیں کم سے کم اپنی لائف میں ایک بار قرآن کو اپنی ماتر بھاشا میں ضرور پڑھنا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا کہہ رہا ہے. قرآن تو صاف کہتا ہے کہ یہ کتاب تمہارے لیے ہدایت ہے، اسے پڑھو اور ہدایت حاصل کرو، صراط مستقیم پر آؤ. اب عربی میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ لکھا ہوا کیا ہے. ہم تو گنتیاں کرنے کے لیے قرآن پڑھ رہے ہیں. اس رمضان میں نے 1 پڑھ لی، 2 پڑھ لی، 5 پڑھ لی، اس سال اتنی پڑھ لی. اللہ گنتیاں نہیں دیکھے گا، اللہ یہ دیکھے گا کہ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ جب میت کو قبر میں لے جایا جائے گا اور اس سے سوال جواب ہوگے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا رب کون ہے، اور یہ شخصیت جو تمہارے سامنے پیش کی جا رہی ہے، جس کی شکل تمہیں دکھائی جا رہی ہے، یہ کون ہے. اب بندہ کیا کرے گا؟ اس نے تو پوری دنیا میں پوری زندگی میں صرف گنتیاں کی تھی قرآن کی، 1 بار پڑھی، 2 بار پڑھی، اور جو اپنے عمل کرتا تھا، جو کام کرتا تھا، وہ صرف لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کرتا تھا. ظاہر بات ہے ہمیں لوگ کہتے ہیں اور ہم وہی کرتے ہیں. یا تو یوٹیوب سے ہم دین حاصل کر رہے ہیں یا پھر کسی سے پوچھ کر کے. ہم نے خود کبھی کس چیز کی ہمارے پاس کمی ہے، یہ بات آج تک میرے سمجھ نہیں ہے. بچپن سے لے کر موت تک ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ہمیں بتا دیا. زندگی جینے کا طریقہ، آخرت کی باتیں، دنیاوی باتیں اللہ پاک نے ہمیں قرآن میں بتا دی. تو ان سب کے باوجود ہمارے پاس وہ کون سی چیز ہے جو اویلیبل نہیں ہے دین سیکھنے کے لیے یا دنیا سیکھنے کے لیے؟ تو جب وہ فرشتہ پوچھے گا تو بندہ وہ جو شخصیت قبر میں لیٹی ہے وہ کیا جواب دے گی کہ مجھے نہیں پتا. جیسا لوگ دنیا میں کہتے تھے میں ویسا ہی کرتے کرتے آیا. تو وہ کہے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دین کو لے کر تمہیں سمجھانے والا کیا تمہارے پاس دنیا میں نہیں آیا؟ تو وہ کہے گا کہ آیا تو تھا پر میں نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی، میں نے خود نے کبھی پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کی. جو لوگ کہتے تھے میں ویسا ہی کرتا آیا. تو حدیث میں ہے، اسی حدیث میں آگے ہے کہ پھر وہ ایک بگز کہتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیے ایک ہتھوڑے کو، اتنا بڑا ہتھوڑا، اور اس کی جب مارے گا تو بندہ 70 ہاتھ نیچے چلا جائے گا. اور اس وقت اس کی چیخ اور پکار انسان اور جنات کو چھوڑ کر دنیا کی تمام مخلوقیں سنتی ہیں. پھر اسے اوپر لایا جائے گا، پھر بگز مارا جائے گا، پھر لایا جائے گا، پھر بگز مارا جائے گا.
اور یہ عذاب چلتا رہے گا۔ ہم کیا جواب دیں گے اس دن جب ہمارے ساتھ یہ سلوک ہوگا، اور اس کے ذمہ دار